السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفۃ، اور کہا ایک جماعت نے، من اہل الکتابی، اہل کتاب سے، آمنو، تم مان لو، بالذی، جو کچھ، انزلا، نازل کیا گیا، علی الذین، ان لوگوں پر، آمنو، جو لوگ ایمان لائے، وجہ النہاری، دن کے اول حصے میں، وکفروا، اور منکر ہو جاؤ، آخرہ، دن کے آخری حصے میں، لعلہم، شاید وہ، یرجعون، پھر جائیں۔ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا، تم دن کے شروع میں اس چیز پر ایمان لاؤ جو ان لوگوں پر نازل کی گئی ہے جو ایمان لائے ہیں، اور اس کے آخر میں انکار کر دو تاکہ وہ واپس پلٹ جائیں۔ وقالت طائفۃ، کمزور ایمان والے مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے یہود مختلف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ یہ بھی اس سلسلے کی ان کی ایک سازش کا بیان ہے کہ صبح کے وقت قرآن اور پیغمبر پر ایمان کا اظہار کرو اور شام کو کفر و انحراف کا اعلان کر دو۔ ممکن ہے یہ طریقہ اختیار کرنے سے بعض مسلمان بھی سوچنے لگے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ مسلمان ہونے کے بعد اس تحریک سے الگ ہو گئے ہیں تو آخر انہوں نے کوئی خرابی یا کمزور پہلو جو ہے وہ ضرور دیکھا ہوگا۔ ولا، اور نہ، تؤمنوا، تم ایمان لاؤ، الا، سوائے، لمن، اس کی، تبع، جو پیروی کرے، دینکم، تمہارے دین کی، قل، تو کہہ دیں آپ، ان الہدی، بے شک ہدایت، ہدی اللہ، ہدایت اللہ کی ہے، ان یؤتی، یہ کہ دیا گیا، احد، کوئی ایک، مثلا، اس جیسا، ما اوتیتم، جو کچھ تمہیں دیا گیا، او یا، یحاجوکم، وہ حجت کرے تم سے، عند ربکم، تمہارے رب کے سامنے، قل، تو آپ کہہ دیں، ان الفضل، بے شک فضل، بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ، وہ دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، واسع، وسعت والا ہے، علیم، جاننے والا۔ اور کسی کے لیے یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ کہہ دیجئے، اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، یہ یقین نہ کرو کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ کہہ دیجئے، بے شک سب فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، یہ بھی ان گروہوں کا کلام ہے جن کا ذکر چلا آ رہا ہے، اور اس سے ان کا مذہبی تعصب اور حسد ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اپنے متبعین کو تاکید کرتے رہتے ہیں، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اپنے ہم مشرب کے سوا کسی کی بات پر یقین نہ کرو، نہ یہ تسلیم کرو کہ تمہاری طرح کسی اور کو بھی نبوت دی جا سکتی ہے، اور نہ یہ مانو کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر تم پر کوئی حجت قائم کر سکیں گے۔ اس صورت میں قل ان الہدی، ہدی اللہ، جملہ متعارضہ ہوگا، اور اس کا ربط قل ان الہدی، ہدی اللہ کے ساتھ ہوگا۔ ابن کثیر، ابن جریر۔ یہاں تک ان کی دینی خیانت اور مذہبی تعصب کا بیان تھا۔ اب اگلی آیت میں ان کی مالی خیانت اور مسلمانوں سے بغض کا بیان ہے۔ یختص، وہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل، صاحب فضل ہے، عظیم، بڑا، اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے، من، جو کوئی، ان تأمنہ، اگر امانت رکھیں اس کو، بقنطار، ڈھیر مال کا، یودہ، ادا کرے، الیکا، آپ کو،
وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من جو کوئی یوں اگر تامن ہو آپ امانت رکھیں اس کو بدینار ایک دینار کی لا یودیہ وہ ادا نہ کرے الیکا آپ کو الا مگر ما دمتا جب تک رہیں علیہ اس پر قائمن کھڑے ذالک یہ بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ قالو انہوں نے کہا لیسا نہیں علینا ہم پر فی الامیین ان پڑھوں میں سبیل کوئی راستہ ویقولون اور وہ بولتے ہیں علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں۔ اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر تم اس کے پاس ایک خزانہ امانت رکھ دے وہ اسے تیری طرف ادا کر دے گا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر اس کے پاس ایک دینار امانت رکھے تو وہ اسے آپ کی طرف ادا نہیں کرے گا مگر جب تک اس کے اوپر کھڑے رہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہم پر ان پڑھوں کے بارے میں گرفت کا کوئی راستہ نہیں، اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ ان تأمنہ بقنطار یودہ الیک اللہ تعالیٰ کا انصاف ملاحظہ فرمائیں کہ اہل کتاب کی مذمت کے دوران بھی اگر ان کے کچھ لوگوں میں کوئی خوبی تھی تو اس کا اعتراف فرمایا ہے۔ مذمت صرف ان کی فرمائی ہے جو اس کے حقدار تھے۔ ایک خزانہ امانت ادا کر دینے والوں کی بہترین مثال صحیح بخاری میں مذکور وہ تفصیلی واقعہ ہے جس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے اسرائیلی سے 1000 دینار قرض مانگا، پھر پہنچانے کے لیے کشتی نہ ملنے پر لکڑی میں ڈال کر سمندر کے حوالے کر دیا، پھر بعد میں خود بھی لے کر حاضر ہوا، مگر دوسرے نے بھی امانت کا مظاہرہ کیا اور بتایا کہ مجھے تمہاری طرف سے لکڑی میں بھیجی ہوئی رقم مل گئی ہے۔ بخاری الکفالہ باب الکفالہ فی القرض حدیث نمبر 2291۔ لیس علینا فی الامیین سبیل سر پر کھڑا رہنے کے بغیر ایک دینار بھی ادا نہ کرنے کی وجہ ان کے کہنے کے مطابق یہ ہے کہ امی یعنی عرب لوگوں کا مال کھا جانے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی امانت میں خیانت کا حکم نہیں دیا، خواہ وہ اسرائیلی ہو یا عرب، بلکہ اسلام نے تو کسی ذمی کے مال کو بھی بلا اجازت لینا جائز قرار نہیں دیا اور کسی حربی کافر کے مال کو بھی خیانت سے کھانے کی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا سورۃ النساء آیت نمبر 58۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کر دو۔ افسوس کہ یہود کی طرح بعض مسلمان بھی کفار کے ممالک میں سود کے لین دین کے لیے کہتے ہیں کہ دارالحرب میں سود جائز ہے، اور دارالحرب بھی اپنی مرضی کا بنایا ہے، خواہ ان سے جنگ ہو رہی ہو یا نہ۔ ہمارے ایک دوست نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ کوئی شخص کتنا بھی قرض واپس نہ کرنے والا ہو، اگر آپ